سب سے پہلی چیز اس سورت کا پہلی سورتوں کے ساتھ ربط دیکھیے. ہم نے جن اساتذہ سے قرآن کریم پڑھا ہے ان کا طریقہ کار یہ رہا، قرآن کریم کی تفسیر میں منہج یہ رہا، وہ کہتے ہیں بسم اللہ سے لے کر والناس تک یہ سارا قرآن آپس میں رکوع کا، پارے پارے کا، سورت کا اور آیت آیت کا ایسے ربط ہے کہ یوں لگتا ہے کہ کسی نے موتی دھاگے میں پرو دیے ہو. ان صورتوں کا ربط ہے آپس میں، ایسے ہی نہیں ہے فاتحہ ادھر رکھ دی، بقرہ ادھر لگا دی اور کوئی جوڑنا ہو آپس میں، نہیں. جو سورت جس مقام پر ہے اس سورت کا پہلی سورت کے ساتھ بھی جوڑ ہے اور بعد والی سورت کے ساتھ بھی جوڑ ہے. آئیے کیا جوڑ ہے؟ اس سے پہلی سورت میں پڑھتا ہوں، فرمایا أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. کیا تو نے اس شخص کو دیکھا ہے یکذب بالدین، جو دین کو جھٹلاتا ہے؟ تو میں ربط بتانے لگا ہوں، دیکھیے کیسے جوڑ ہے. تو سورۃ الماعون میں مکذب دین کا ذکر تھا، دین کو جھٹلانے والے کا ذکر تھا، اور اس سورت میں مکذب رسول کے انجام کا ذکر ہے. پہلی سورت میں دین کے دشمن کا ذکر اور اس سورت میں نبی کے دشمن کے انجام کا تذکرہ کہ جو رسول کا دشمن ہوگا اس کا کیا انجام ہوگا. یہ ایک ربط. دوسرا ربط سنیے کہ پہلی سورت میں منافق کی 4 صفات بیان کی ہیں. کتنی؟ 4 صفات بیان کی ہیں کہ منافق میں یہ کام ہوتے ہیں، اور اس صورت میں اس کے مقابلے میں 4 صفات ایسی بیان کی ہیں کہ جو محامد لائق تعریف ہیں. منافق کی ایک صفت یہ ہے، ذرا غور سے آپ دیکھیں گے، منافق کی ایک صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ نماز میں سستی کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ اور بخیل ہوتا ہے، اور اگر کوئی عبادت کرتا بھی ہے تو دکھلاوے کے لیے کرتا ہے. کس کے لیے؟ اور لوگوں کو کچھ چیز دینے سے بھی روکے رکھتا ہے. تو منافق بخل کرتا ہے، کنجوس ہوتا ہے. تو اس صورت میں فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، وہاں بخل کا ذکر تو ادھر کثرت کے ساتھ عطا کرنے کا ذکر ہے، عطیے کا ذکر ہے. اور اگر آپ غور کریں تو پہلی صورت میں کہا کہ وہ فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. منافق نماز سے غافل رہتا ہے، نماز نہیں پڑھتا. تو سورت کوثر میں فرمایا فَصَلِّ، منافق نماز نہیں پڑھتا، آپ نماز کیا کریں؟ پڑھیں. فَصَلِّ لِرَبِّكَ، آپ نماز. تو ادھر ترک صلاۃ منافق کی صفت اور ادھر نماز کی پابندی کا حکم، اور ادھر منافق دکھلاوا کرتا ہے. الذین هم یراؤون، اگر عبادت کرتے بھی ہیں تو یراؤون، دکھلاوا کرتے ہیں، دکھاوے کے لیے عبادت. ادھر فرمایا صلی لربک، تو عبادت دکھاوے کے لیے نہیں، لربک خالص اپنے رب کے لیے کر. جوڑ نظر آیا؟ ایک اور جوڑ دیکھیے. فرمایا ادھر منافق کی حالت یہ ہے یمنعون الماعون، اتنا کنجوس ہے کہ عام برتنے کی چیزیں بھی وہ کسی کو نہیں دیتا بلکہ اوروں کو بھی منع کرتا ہے. یمنعون الماعون، منع کرتا ہے. اور ادھر فرمایا منع نہیں، وانحر، قربانی کر اور غریبوں کو گوشت کھلاتا جا. قربانی کر، کھلاؤ، منع نہیں کرو. اور اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو میں ایک اور خوبصورت ربط ان 2 صورتوں کا ملانے لگا ہوں. پہلی صورت کو ختم کیا
لفظ پہ ختمت سورۃ الماعون ختمت بأبخل البخل کہ سب سے بڑا بخیل بخل کے اوپر اس سورت کا خاتمہ کیا کہ سب سے بڑا بخیل وہ ہے جو بڑی چیز تو کسی کو کیا عام چیزیں جو ایک دوسرے سے لوگ عموماً منع بھی نہیں کرتے لیکن اتنا بڑا بخیل ہے منافق کہ وہ بھی نہیں لیتا. تو پہلی سورت کا اختتام ابخل البخل بڑے بخل پہ کیا اور سورت الکوثر کی ابتدا سب سے بڑی سخاوت پہ کر دی ہے. سورۃ الکوثر کی ابتدا سب سے بڑی سخاوت سے کر دی. انا اعطیناک الکوثر سخاوت کی انتہا ہے کہ کوثر عطا کر دیا ہے. یا ایک انداز اور دیکھ لیجئے آپ کو بڑا عجیب لگے گا رب کہ میں نے کہا یہ 3 سورتیں شان رسالت بیان کرتی ہیں. سورۃ الضحیٰ سورت علم نشرح اور سورت الکوثر. تو میں 2 صفحے الٹتا ہوں اب گھروں میں جا کے دیکھنا. سورت الضحیٰ میں فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. ہری پور والوں اگر سمجھ میں آ جائے تو رب کا نام لینا ہے. وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. ان قریب آپ کو آپ کا رب دے گا عطا کرے گا. فَتَرْضَىٰ پس تو راضی ہو جائے گا. یہ نہیں بتلایا کہ کیا دے گا صرف اتنا کہا جلدی ہی آپ کو آپ کا رب دے گا آپ راضی ہو جائیں گے. وعدہ کیا اور سورۃ کوثر میں اس وعدہ کو پورا کر کے فرمایا انا اعطیناک الکوثر. آپ کو آپ کے رب نے کوثر عطا کر دیا ہے. اللہ اکبر. انا اعطیناک الکوثر. اور سورت علم نشرح میں کہا میں نے کہا 3 سورتوں کا ادھر فرمایا ورفعنا لک ذکرک. میرا پاک پیغمبر ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کر دیا اونچا کر دیا. کیسے اونچا کر دیا؟ مکے کا مشرک کہتا تھا جب اللہ کے پاک پیغمبر کی نرینہ اولاد فوت ہو گئی نرینہ اولاد نہیں لئی تو عاص بن وائل کہنے لگا چھوڑو اس شخص کو ان محمدن قد بتیرا. اب ان کی نسل نہیں چلے گی یہ میراث ہو گئے ہیں ان کی نرینہ اولاد نہیں ہے مشن بھی چلا جائے گا ان کا نام لینے والا پیچھے کوئی نہیں رہے گا. اللہ نے ادھر فرمایا ورفعنا لک ذکرک. میرا پیغمبر یہ بدبخت کس طرح کہتے ہیں تیرا نام لینے والا نہیں رہے گا. میں نے تو اعلان کر دیا جب تک میرا نام لینے والا رہے گا تب تک تیرا بھی نام لینے والے رہیں گے. اور ان کے لیے فرمایا ان شانئک ھو الابتر. بے نام و نشان تو تیرا دشمن رہے گا تیرے تو تذکرے میں ہر لمحہ جاری کر دوں گا. دونوں صورتوں کا اس صورت کا پہلی صورتوں کے ساتھ کوئی جوڑ محسوس ہوا ہے؟ کتنا لطف ہے قرآن کی آیات اور صورتوں میں رب کے اندر کتنی گہرائی ہے. آئیے صورت کا دعویٰ کیا ہے؟ صورت کا دعویٰ ہے ایسے امور کا بیان کرنا ان امور کا تذکرہ جس سے دشمن مغلوب ہوتا ہے. ایسے امور کا ذکر جن سے کیا ہوتا ہے دشمن مغلوب ہوتا ہے. اب اس صورت کی میں 2 تقریریں کرنے لگا ہوں آپ ذہن میں رکھیے گا. کتنی تقریریں؟ 2 تقریریں. ایک تقریر شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ تعالی علیہ کی. وہ کہتے ہیں کہ سورت کے اندر 3 چیزوں کا بیان ہے. کتنی باتوں کا؟ 3 باتوں کا بیان ہے. اور وہ 3 کون سی ہیں؟ وہ کہتے ہیں شان اور مقام مصطفیٰ. نمبر 2 پروگرام مصطفیٰ. اور نمبر 3 انجام دشمنان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. کتنی باتیں ذکر ہے سورت میں؟ 3 آیتیں ہیں اور کتنی باتیں؟ 3 ہی باتیں کہ شان مصطفیٰ یہ ہے انا اعطیناک الکوثر.
میرا پاک پیغمبر ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دیا ہے، خیر کثیر عطا کر دیا ہے، یہ آپ کا شان ہے، یہ آپ کا مقام ہے، یہ آپ کا رتبہ ہے۔ اور دوسری بات پروگرام مصطفیٰ فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ میں مڑ کے آتا ہوں انشاءاللہ سورت کے شروع میں، آپ کی دماغ میں اتار کے جاؤں گا۔ فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، میرا پاک پیغمبر آپ کا پروگرام یہ ہے کہ نماز اپنے رب ہی کے لیے ادا کرنی ہے، وَانْحَرْ، اور قربانی کس کے نام پہ کرنی ہے؟ اللہ ہی کے لیے کرنی ہے، یعنی جانی اور مالی عبادتیں کس کے لیے کرنی ہے؟ دنیا کو بتلانا ہے نماز جامع عبادت ہے، اور وَانْحَرْ قربانی بھی مالی عبادتوں میں اہم ترین عبادت ہے۔ تو جان اور مال کی ساری عبادتیں کس کے لیے ہیں؟ یہ آپ کا پروگرام ہے دنیا میں بتلانا۔ کتنی باتیں ہو گئی ہیں؟ پروگرام مصطفیٰ۔ اور تیسری بات کہ جو آپ کے دشمن ہیں تو ان کے بارے میں سن لیجئے، اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، کہ بے شک آپ کا دشمن دم کٹا، دم بریدہ، بے نام و نشان رہے گا۔ آپ کا دشمن دم کٹا، بے نام و نشان رہے گا۔ تو یہ ہے آپ کے دشمنان کا انجام۔ تو میں نے کیا کہا؟ شیخ القرآن غلام اللہ خان رحمہ اللہ فرماتے ہیں کتنی چیزیں صورت میں؟ شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، اور پروگرام مصطفیٰ، اور انجام دشمنان مصطفیٰ۔ اور میرے شیخ القرآن مولانا محمد طیب طاہری صاحب کے والد گرامی شیخ القرآن مولانا محمد طاہر رحمہ اللہ، تو شیخ القرآن مولانا محمد طاہر رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس صورت میں 4 باتیں۔ کتنی باتیں؟ لطف اٹھائیے ہری پور والوں، ہم تو صرف حلوہ پلیٹ میں رکھا ہوا ہے اور کھانے میں بھی ہمیں مشکل ہے، محنتیں تو کی ہیں ان لوگوں نے۔ فرمایا 4 باتیں ہیں سورت کوثر میں، وہ 4 باتیں یہ ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میرا پاک پیغمبر 2 کام تو خاص میرے لیے کر، اور 2 چیزیں بدلے میں تجھے عطا کر دوں گا۔ کیا عجیب خلاصہ ہے خدا کی۔ 2 کام تو میرے کر اور 2 کام میں تیرے کر دوں گا۔ یا اللہ کون سے کام آپ نے کرنے ہیں؟ فرمایا کوثر میں عطا کر دوں گا، دشمن تیرے قدموں میں لا کے پھینک دوں گا، یہ 2 کام میں کروں گا، اور 2 کام تو کر کہ جانی اور بدنی اور مالی عبادتیں کس کے لیے خالص کر؟ اللہ کے لیے۔ کتنی باتیں ہوئی؟ 2 کام آپ کریں، صلی لربک، نماز پڑھ یعنی بدنی عبادتیں میرے لیے خاص کر، وانحر قربانی کر یعنی مالی عبادتیں خالص میرے لیے کر، ان شانئک هو الابتر، 2 کام میں تیرے کر دوں گا، خیر کثیر کے دروازے کھول دوں گا، اور دشمن بھی قدموں میں لا کے پھینک دوں گا۔ اللہ اکبر۔ یہ خلاصہ تھا سورت کا۔ اب آئیے میں سورت کی مختصر تفصیل ذکر کرتا ہوں، ٹھیک ہے جی؟ سنیے، لطف اٹھائیے۔ فرمایا اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، بے شک ہم نے عطا کر دیا ہے آپ کو کوثر۔ اللہ اکبر۔ اِنَّا کا جو نون ہے یہ بھی تعظیم عظمت کے لیے، اعطینا کا جمع کا صیغہ لانا یہ بھی عظمت کے لیے ہے۔ تو اس میں دینے والے کی شان کا بھی ذکر ہے کہ دینے والا بہت شان والا ہے، اور وہ رحمان ہے۔ کون ہے؟ وہ رحمان شان والا عطا کرے گا، اور جو عطیہ دے رہا ہے وہ عطیہ بھی شان والا ہے کہ وہ کوثر ہے، اور جسے دے رہا ہے وہ بھی شان والا ہے اس لیے کہ وہ ساقی کوثر ہے۔ اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے۔ اب یہ کوثر ہے کیا چیز؟ ایک تو کوثر ہم نام رکھتے ہیں نا لڑکوں کا لڑکیوں کا، ایک ہے اس کا معنی اور مقصد کیا ہے، اس کو سمجھو۔ کوثر کہتے ہیں اس میں مبالغہ ہے، جب ایک چیز پڑی ہو اور زیادہ ہو جائے، میں بالکل جاٹویں زبان میں سمجھا رہا ہوں، ایک چیز پڑی ہو اور زیادہ ہونے لگ جائے تو لوگ کہتے ہیں یہ چیز کثیر مقدار میں ہو گئی،
پہلی تھوڑی تھی اب کیا ہو گئی؟ کثیر ہو گئی. تو یہ لفظ آپ بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں نا, ٹھیک ہے. کثیر لوگوں نے شرکت کی ہے, کثیر لوگ آئے. تو جب کسی چیز کے اندر زیادتی اور اضافہ ہو تو کہتے ہیں کثیر. لیکن جب اس کثیر کے اندر بھی حد سے بڑھ جائے اضافہ تو پھر اس کثیر کو بدل دیتے تو کوثر بنا دیتے. تو کوثر بروزن فعل مبالغہ ہے, اور اس میں مبالغہ کثیر سے بھی زیادہ ہے. اللہ اکبر. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ, بے شک میرا پیغمبر ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے. یہ کوثر کے مصداقات کیا ہیں؟ 36 اقوال مفسرین ذکر کرتے ہیں. کتنے؟ 36. میں چند ذکر کرتا ہوں کہ کوثر سے مراد امت کثیرہ ہے. کیا ہے؟ کہ میرا پاک پیغمبر فکر نہ کر, اگر میں نے آپ سے نرینہ اولاد دے دی تو اتنی کثیر امت عطا کر دی ہے کہ اللہ کے پاک پیغمبر خود تفصیل کرتے ہوئے کہتے ہیں او کائنات والو, جب قیامت کے میدان میں, محشر کے میدان میں تمام انسانوں کی صفیں لگیں گی, تمام انسانوں کی صفیں لگیں گی تو ٹوٹل 120 صفیں ہوں گی. کتنی؟ ہری پور والوں سننے کی بات ہے, کوثر بتلانے لگا. جب ساری انسانیت کی صفیں لگیں گی تو 120 صفیں ہوں گی. اندازہ لگائیں ایک صف کتنی لمبی ہوگی. 120 صفیں تمام کے تمام انسانوں کی ہوں گی, اور ان میں 80 صفیں صرف میرے محمد کی امت کی ہوں گی. بولو سبحان اللہ. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ, میں نے آپ کو کوثر امت کثیرہ عطا کر دی ہے. یہ تھوڑی ہے, سارے نبی کی امتیں ملائیں, تمام نبیوں کی, وہ 40 صفیں, اور صرف میرے نبی کی امت کی کتنی صفیں؟ بولو خیر کثیر ہے کہ نہیں؟ یہ ہے کوثر, ایک معنی. دوسرا معنی اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ, کہ کوثر کا مصداق بعض فرماتے ہیں کہ میرا پاک پیغمبر میں نے آپ کو قرآن دیا ہے. میں نے آپ کو کیا دیا ہے؟ قرآن دیا ہے, کیونکہ قرآن بھی خیر کثیر ہے. کیا ہے؟ اور خود قرآن کہتا ہے کتاب انزلناہ الیک مبارک, میرا پاک پیغمبر یہ شان والی کتاب ہے میں نے آپ کی طرف اتاری ہے, مبارک, بڑی خیر سے بری ہوئی ہے. اور آپ کو میں بتلاتا ہوں کہ قرآن کا فہم, علم, حدیث کا علم, یہ خیر کثیر ہے. یہ کیا ہے؟ یہ کہاں لکھا ہے؟ یہ خود رب کے قرآن میں لکھا ہے. یہ میرے سامنے اللہ کا قرآن ہے, اور سورت کا نام سورۃ البقرہ ہے, اور سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 269 ہے. قرآن کہتا ہے یؤتی الحکمت من یشاء, اللہ حکمت یعنی دین کی, قرآن کی سمجھ دیتا ہے جسے چاہتا ہے. وَمَن يُؤْتِ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا, اور جسے قرآن اور سنت کا علم دے دیا گیا, فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا, تو تحقیق اسے خیر کثیر دے دیا گیا. تو میں نے کہا دوسری توجیہ کہ قرآن ہے, کیا مراد ہے؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ, اور تیسری توجیہ کہ کوثر سے مراد قیامت والے دن اور جنت میں جو آپ کو ملے گی دو چیزیں, ایک ہے حوض کوثر اور ایک ہے نہر کوثر. او ہری پور والوں میں بات سمجھاؤں گا انشاءاللہ. ایک ہے حوض کوثر اور ایک ہے نہر کوثر. نہر کوثر نبی علیہ السلام, بخاری کی حدیث ہے, معراج کی رات آپ کو نہر کوثر دکھائی گئی. فرمایا نہر جاری ہے اور اس کے کنارے پر ایسی ڈیزائننگ کے لیے گنبد بنے ہیں, اور جو گنبد چھوٹے چھوٹے بنے ہوئے کنگرے وہ کیسے ہیں؟ وہ ایسے موتی کے ہیں جو موتی اندر سے کھوکھلا کیا گیا ہو. اللہ اکبر, خوبصورت موتیوں کے وہ ہیں گنبدیں بنی ہوئی. یہ نہر ہے کوثر والی. اور دوسری چیز ہے حوض کوثر. حوض کوثر کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا حوضی
मसीरत शहरिन, अल्लाह क़यामत वाले दिन मुझे हौज़े कौसर अता करेगा जिसकी लंबाई 1 महीने की मुसाफत के बराबर है। बंदा 1 महीना चलता रहे, इतनी लंबाई है, इतना ही चौरस है। और फरमाया दूध से ज्यादा सफेद उसका पानी है। अल्लाह अकबर। और एक रिवायत में आता है बर्फ से ज्यादा सफेद, शहद से ज्यादा मीठा है। और मैं वहां इंतजार करूंगा अपनी उम्मत का। लफ्ज क्या है? जब दुनिया से नबी अलैहि सलाम रुखसत हो रहे थे तो सहाबा किराम से क्या फरमाया? अब जा रहा हूं अना फरातुकुम अलल हौज़, मैं महशर के मैदान में हौज़े कौसर पे आपका इंतजार करूंगा। अल्लाह अकबर। क्या जुदाई, क्या इंतजार और क्या मुलाकात होगी। हौज़े कौसर पे इंतजार करूंगा। और फरमाया वो हौज़ ये है, ऐसा पानी है, मैं जाम भरूंगा, मैं जाम भरूंगा। और जो मेरे हाथों से एक दफा भी पी लेगा तो कयामत के इस 50,000 साल के जमाने में दोबारा प्यास नहीं लगेगी। अल्लाह अकबर। यह है कौसर। इन्ना आतैनाकल। तो सहाबी ने पूछा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इतनी बड़ी इंसानियत का इज्तिमा होगा, पहले लोग भी होंगे और फिर आपकी उम्मत भी बेइंतहा नेक बद तो सारे उस मैदान में इकट्ठे होंगे, तो आप अपनी उम्मत को कैसे पहचानेंगे कि ये मेरा उम्मती आ रहा है? फरमाया गुर्रन मुहज्जलीन, मैं अपनी उम्मत को वजू के आज़ा वाली, वजू के अंदर जिन आज़ा को धोया जाता है उनकी चमकार से पहचान लूंगा। जब मेरी उम्मत आएगी तो उनके वजू में जो आजाद धुले जाते हैं वो क्या हो रहे होंगे? चमक रहे होंगे। ये खास निशानी है। अल्लाह, ये चमक रहे होंगे तो मैं इनको इनसे पहचान लूंगा। पर जो सारी जिंदगी नमाज पढ़ी ना हो, क्या ख्याल है? अंदाजा लगा ले। सिर्फ उम्मीदों से काम नहीं, कुछ अमल भी करना पड़ता है। फरमाया मैं पहचान लूंगा। अब एक हदीस का टुकड़ा साथ मिला ले तो इसी हदीस का थोड़ी सी और वजाहत हो जाए। फरमाया हौज़े कौसर पे इंतजार करूंगा, लोग आना शुरू हो जाएंगे, आते रहेंगे। अचानक कुछ लोग आएंगे, नमाजें उन्होंने पढ़ी होंगी इसलिए आज़ा, वजू वाले आज़ा चमक तो रहे होंगे, लेकिन जैसे ही करीब आएंगे फौरन दीवार खड़ी कर दी जाएगी, रोक दिया जाएगा। तो मैं पुकार के कहूंगा उम्मती उम्मती, ओ फरिश्तों, ऐ मेरे रब्बा, ये तो मेरा उम्मती आ रहा है, इसके आज़ा वजू वाले तो चमक रहे हैं। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं फायुकाल, बस मुझे जवाबन कहा जाएगा इन्नका ला तदरी मा अहदसू बादक, मेरा पैगंबर आप नहीं जानते कि आपके चले जाने के बाद इन्होंने दीन में कितनी चीजें ईजाद कर ली थी। यानी बिदती हैं, नमाजें तो पढ़ते रहे हैं, आज़ाद चमक रहे हैं, लेकिन साथ साथ क्या है? बिदती है, बिदात ईजाद की है। आज लोग उसी मौलवी को ज्यादा पसंद करें जो बिदात की फैक्ट्री हो। क्या हो? रोजाना उसने पंडोरा लाया हो साथ और मिंबर पे बिदात खोल के वो पंडोरा बक्स खोले, लोग कहें वाह 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 वाह। और जो बंदा उनसे मना करे और कुरान के बीच से बोले, खोरियां गला करते हैं, सख्त बातें करते हैं। नहीं मेरे दोस्तों, ये मामला सख्त है। किसी ने कहा जी तुम्हारे अंदर कुछ कमी आ गई है इबादतों में, रोजे में, नमाज में, और बिदात करने वालों में थोड़ा सा इजाफा कर दिया है। वो कमी तो नहीं की, क्या कर दिया? हाँ, यानी बाकी इबादत करते हैं, सिर्फ उन इबादत में थोड़ा तो अच्छा ही की था ना, केड़ा बुरा काम है? इजाफा नेकियों में, नेक अमाल में किया। मैंने कहा सुन लीजिए, सालन चाय, एक मिसाल से समझाता हूं। इसमें जो चीजें जितनी मिकदार में डालनी चाहिए उतनी डाल दी जाएं तो चाय बनेगी, ठीक है? सालन बनेगा, घी उतना, नमक उतना डाल दिया जाए, मिर्चें उतनी। तो अगर कुछ कमी होगी तो वो बाद में पूरी हो सकती है। साथ थोड़ा सा नमक ला के रख दिया, भाई जिसको कम लगे थोड़ा सा क्या कर दो, वो कमी है, उसका कुछ हल है। लेकिन अगर चाय में
جی پوری بالٹی چینی کی ڈال دی اور سالن میں مرچوں کو انڈیل دیا اور نمک سارا انڈیل دیا، تو اب اس کا کیا حل ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ پورے کا پورا سالن اٹھا کے باہر پھینک دو۔ تو اگر عبادات میں کمی ہوگی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا فرضوں کے اندر اگر کچھ کمی آئے گی تو قیامت میں نوافل اور سنتوں سے وہ کمی کیا کر دی جائے گی؟ پوری کر دی جائے گی۔ لیکن اگر اضافہ ہوگا تو اضافے کا نتیجہ یہ بدعات کا کہ پوری کی پوری چیز ہی اٹھا کے ردی کی ٹوکری میں پھینک دی جائے گی۔ اس لیے بدعات سے بچیے۔ فرمایا انا اعطیناک الکوثر، میرا پیغمبر میں نے آپ کو کوثر عطا کر دیا ہے۔ اب نہر کوثر اور حوض کوثر میں کوئی ٹکراؤ ہے؟ دونوں حدیثوں میں کوئی ٹکراؤ نہیں۔ اس لیے حافظ ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں دوستو یہ تالاب ہے حوض اور وہ نہر کوثر جنت میں ہے، تو اسی کوثر والی نہر سے پانی آ کے گر رہا ہے حوض کوثر میں، کوئی ٹکراؤ نہیں ان دونوں میں۔ حوض کوثر میں بھی نہر کوثر کا پانی ہے۔ فرمایا انا اعطیناک الکوثر، میں نے آپ کو کوثر عطا کر دیا ہے۔ تیسرا معنی، چوتھا مصداق کوثر کا، حضرت سند المفسرین حبر الامت ترجمان القرآن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری کی روایت ہے، ان سے پوچھا گیا کہ کوثر کیا چیز ہے؟ وہ کہنے لگے الخیر الکثیر۔ ایک چیز نہیں، کوثر سے کیا مراد لیتے ہیں وہ؟ خیر کثیر۔ اب آپ کے ذہن میں سوال آئے گا کہ مولانا صاحب خیر کثیر ہے تو پھر یہ اتنی 36 چیزیں جو لوگ مفسرین ذکر کرتے ہیں یہ ساری رد ہو جائیں گی؟ یہی سوال تابعی پر اٹھایا گیا، راوی پر، کہ فرمایا اللہ کے بندے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نہر کوثر بھی بتلائی، حوض کوثر بھی بتلائی ہے، اور آپ صحابی رسول ہیں، آپ کہتے ہیں کہ کوثر سے مراد خیر کثیر ہے۔ تو قربان جاؤں، وہ کہنے لگے او اللہ کے بندے خیر کثیر میں یہ ساری چیزیں داخل ہیں، خیر کثیر میں حوض کوثر بھی داخل ہے، نہر کوثر بھی داخل ہے، قرآن بھی داخل ہے، امت کثیرہ بھی داخل ہے، آپ کی شان بھی داخل ہے، آپ کی فتوحات بھی داخل ہیں، آپ کو رب کی طرف سے ملنے والی نبوت، رسالت، علم و حکمت ساری کی ساری یہ خیر کثیر میں کیا ہے؟ داخل ہیں۔ تو میرا پاک پیغمبر ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دیا ہے۔ اور اگر قرآن ہو تو بڑا پیارا ربط ملے گا، پتہ ہے دنیا میں حوض کوثر قرآن ہے، دنیا میں کوثر کیا ہے؟ خیر کثیر۔ میں نے بھی آپ کو سورہ بقرہ آیت 269 نکال کے بتائی کہ دنیا میں قرآن خیر کثیر ہے، کوثر ہے، تو جو دنیا میں اس کوثر سے سیراب ہوگا وہ قیامت والے دن حوض کوثر سے بھی سیراب ہو جائے گا۔ تو اس کے ساتھ ربط پیدا کیجئے، جوڑ پیدا کیجئے، اس کوثر سے جڑیے۔ اور آپ کو ایک تیسری چیز اور بتلا دوں، مولانا حمید الدین فراہی رحمہ اللہ، ان کی تفسیر ہے نظام القرآن، پڑھ رہا تھا، وہ بڑی عجیب توجیہ کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں سورت میں دیکھو آپ حیران رہ جاؤ گے، کہتے ہیں یہاں کوثر سے مراد، اگر باقی مفسرین خیر کثیر ذکر کر کے یہ چیزیں داخل کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کوثر سے مراد کعبۃ اللہ ہے، کوثر سے مراد کعبۃ اللہ ہے۔ اور سورت میں نبی کے اندر، سورت میں نبی کو تسلی دی ہے۔ ہری پور والے اس بات کو سمجھیے، کیسے تسلی؟ وہ فرماتے ہیں کہ مکے پر مشرکین کا قبضہ، کعبۃ اللہ پر مشرکین کا قبضہ تھا، نمازیں عبادتیں بھی غیر کے سامنے کرتے تھے، لات منات عزا و حبل رکھے ہوئے، نائلہ اور اصاف رکھے ہوئے، اور جانور بھی غیر اللہ کے نام پہ ذبح کرتے تھے۔ اور جب نبی اجازت مانگتے کہ مجھے حرم کا دروازہ کھولو، میں کعبے میں جانا چاہتا ہوں، تو روک دیتے تھے آپ کو توحید بیان کرنے نہیں دیتے۔ اللہ نے فرمایا اِنَّا اعطیناک الکوثر، میرا پاک پیغمبر یہ کعبہ میں ان سے لے کر آپ کو عطا کر دوں گا، یہ تو غیر کے سامنے در سجدے کریں گے، اور جب تیرے قبضے میں آئے گا، جب تجھے عطا کروں گا تو صلی لربک، پھر تو عبادت اور سجدے کس کے کرے گا؟ یہ تو غیر کے نام پہ ذبح کرتے ہیں، لیکن جب تجھے عطا کروں گا تو ونحر، پھر تو قربانی کس کے نام پہ کرے گا؟ اللہ ہی کے نام پہ کرے گا۔
تو کوثر کا ایک مصداق کعبہ بھی ہے، اور اس کعبہ کی کوثر کے ساتھ مشابہت بھی ہے، کیونکہ وہاں کے کوثر سے بھی پیغمبر کے ہاتھوں سے لوگ سیراب ہوں گے، اور یہ کعبہ بھی ہدایت کا مرکز ہے، قرآن اترا ہے، اور یہاں سے پھیلنے والی ہدایت سے بھی پوری کائنات سیراب ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ کو ایک خواب سنا دوں؟ پہلے ایک وضاحت ضروری سمجھتا ہوں، اس لیے کہ آج کل کئی لوگوں نے خواب میں نئی مارکیٹ میں نئی خوابیں آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ لوگ ہر دن کوئی خواب دیکھتے ہیں اور پھر تماشا بنا دیتے ہیں۔ خواب کے متعلق اتنی بات ضرور سمجھ لو دوستو، خواب کوئی وحی نہیں ہے، صرف نبی کی خواب کیا ہے؟ وحی ہوتی ہے، سچی ہوتی ہے۔ باقی عام لوگوں کی کسی کی سچی بھی ہوتی ہے، کسی کی جھوٹی بھی ہوتی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے۔ پھر تیسری بات یہ بھی سمجھ لو خواب کے متعلق کہ خواب سے کوئی شریعت کا حکم ثابت کہ آپ کل کچھ عمل کرنے لگ جائیں، میں نے خواب دیکھی تھی اس لیے سجدہ ایک زیادہ کر دیا نماز میں، اچھا میں نے خواب دیکھی تھی تو بس میں نے عید والے دن بھی روزہ ایک زیادہ کر دیا، تو یہ خوابیں رد ہیں، یہ شیطانی ہیں۔ کیا ہیں؟ اور کچھ لوگوں کو خوابیں بہت زیادہ آتی ہیں، وہ نفسیاتی ہوتے ہیں، معدے کے مریض ہوتے ہیں۔ میں ایک فتاوہ پڑھ رہا تھا تو کسی مفتی صاحب کو کسی نے خط لکھا، حضرت میں نے اتوار کو یہ خواب دیکھا، پھر منگل کو یہ دیکھا، پھر جمعرات کی رات یہ دیکھا، بدھ والے دن یہ دیکھا فلاں۔ انہوں نے جب اس کے خوابوں کو دیکھا تو نے کہا حضرت تعبیر چھوڑو، پہلے جا کے اپنے معدے کا علاج کرواؤ، ٹھیک ہے نا؟ تو عموماً معدے کا مریض ڈراؤنی خوابیں بھی دیکھتا رہتا ہے، یہ چیزیں ہو رہی ہیں۔ ہاں کبھی کبھی زمانہ خوابیں بھی ہوتی ہیں، ان کی تعبیر دیکھی جا سکتی ہے، کبھی کیا نکلتی ہے کبھی کیا نکلتی ہے۔ تو میں نے چونکہ کوثر سے مراد کعبہ ہے تو ایک زمانہ طالب علمی بچپن کے زمانے کا ایک خواب یاد آ گیا۔ میں نے ایک خواب یہ دیکھا کہ یہ جو کعبۃ اللہ ہے یہ چورس، اس کے 4 حصے یعنی ایک طرف دوسرا تیسرا اور چوتھا، ہر طرف سے نہریں جاری ہیں، نہریں پھوٹ رہی ہیں اور شیشے کی طرح نہریں صاف ستھری اور شفاف پانی چاروں طرف سے بہہ رہا ہے۔ لوگ آ رہے ہیں، کچھ پی رہے ہیں، کچھ غوطہ لگا رہے ہیں، کچھ نہا رہے ہیں، کچھ چہرہ دھو رہے ہیں۔ میری باری آئی، میں نے بیچ میں چھلانگ لگائی، نیچے سے اوپر، اوپر سے نیچے، یہ غوطے لیے۔ صبح طالب علم تھا، اٹھا، خواب تو میں نے دیکھ لی، اب سمجھ نہیں آ رہی کہ بھائی یہ بھی کوئی کرنا، اس وقت کبھی عمرے پر گیا تھا اور نہیں ایسے حالات تھے، یہ سمجھ سے باہر تھا۔ تو میں نے، اور تو تھا کوئی نہیں گھر میں، بڑا میرے والد صاحب تھے، وہ عالم نہیں ہیں لیکن عابد ہیں، تو میں نے ان سے ذکر کیا کہ میں نے ایسا خواب دیکھا ہے، میری سمجھ سے باہر ہے۔ وہ کہنے لگے بیٹا کعبے سے ہدایت اور علم کی روشنی پھیلتی ہے، اللہ آپ کو اس علم والی نہر میں خوب تیرنے کی توفیق عطا کرے گا۔ یہ انہوں نے ایک تعبیر بتلا دی۔ تو کبھی کبھی خوابیں ایسی بھی آ جاتی ہیں، انسان کے لیے ایک تسلی کا باعث ہوتی ہیں۔ ذرا سنیے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، میں نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، پس تو نماز پڑھ اپنے رب کے لیے، وَانْحَرْ اور قربانی کر، فَصَلِّ لِرَبِّكَ، پس تو نماز پڑھ اپنے رب کے لیے، وَانْحَرْ اور قربانی کر۔ ذکر نماز کا ہے، کس کا؟ اور مراد پوری بدنی عبادتیں ہیں، ساری بدن کی عبادتیں اللہ کے لیے، اور قربانی کر یعنی مال کی ساری عبادتیں اللہ ہی کے لیے کر۔ ہری پور والو قرآن میں کھول کے دیکھو گے تو نماز کے ساتھ قربانی کا ذکر آتا ہے، نماز کے ساتھ قربانی کا ذکر صرف ادھر ہی نہیں، کیسے آتا ہے؟ یہ میرے سامنے اللہ کا قرآن ہے، سورت کا نام سورۃ الانعام ہے۔ اللہ، سورۃ انعام دیکھیے اور لطف اٹھائیے، کیا عجیب انداز ہے۔ سورہ انعام کا بالکل آخر ہے، 162 نمبر آیت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ قُلْ میرا پیغمبر اعلان کر دیجئے، اِنَّ صَلَاتِي بے شک میری نماز، وَنُسُكِي میری قربانی، وَمَحْيَايَ میرا جینا، وَمَمَاتِي میرا مرنا، للہ کس کے لیے ہے؟
اللہ ہی کے لیے ہے۔ اللہ تو نماز اور قربانی کو اکٹھا ذکر کیا، فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ، نماز پڑھ خاص اپنے رب ہی کے لیے، وَانْحَرْ، اور قربانی کر۔ آپ کو ایک عجیب ربط بتاؤں، قرآن کا قانون ہے، قرآن جب بھی نعمتوں کے تذکرے کرتا ہے تو ساتھ جوڑ دیتا ہے اس کے شکر کو۔ قرآن جب نعمتوں کے تذکرے کرتا ہے تو ساتھ کس کی چیز کو جوڑ دیتا ہے؟ شکر کو جوڑ دیتا ہے۔ پورا قرآن پڑھو، آپ کو اندازہ لگے گا، جب کبھی مطالعہ کرو گے، تلاوت کرو گے تو آپ کو اندازہ لگے گا اب کیسے قرآن نعمت کے ساتھ شکر کو جوڑتا ہے۔ ذرا دیکھیے، فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، بے شک میرا پیغمبر میں نے آپ کو کوثر عطا کر دیا۔ جب میں نے آپ کو کوثر خیر کثیر عطا کر دیا تو اب تقاضا ہے شکر کا، تو صلی لربک وانحر، تو نعمت کے ساتھ شکر کو جوڑا، فصلی لربک وانحر، نماز پڑھ اپنے رب کے لیے۔ اب آپ کہیں گے نماز شکر ہے، جی ہاں شکر ہے۔ شکر کی 3 قسمیں، دل کے ساتھ کہ جس نے نعمت کی ہے اس کی نعمتوں کا احساس ہو، قدر ہو، اور زبان کے ساتھ شکریہ ادا کرو اس کا کہ تیرا شکریہ، مہربانی۔ اور تیسری شرط ہے شکر کے لیے، شکر کا تیسرا رکن ہے کہ اپنے وجود اور بدن سے اس کا شکر ادا کر۔ تو نماز میں یہ تینوں چیزیں، نیت بھی ہے کہ مالک کے سامنے آپ کھڑے ہیں کہ اس نے انعام کیا ہے، اور زبان سے بھی کہتے ہو الحمد للہ رب العالمین، سمع اللہ لمن حمیدہ، اللہ اکبر، سبحانہ ربی العظیم، اور اپنے بدن سے بھی شکر ادا کرتے ہو۔ اللہ اتنی نعمتیں کی ہیں تو جب نعمتوں کا ذکر کرتا ہے تو فوراً رکوع میں جھک جاتا ہے، اور جب رکوع میں بھی نعمتوں کو دیکھتا ہے تو انتہا کر دیتا ہے، زمین پہ رکھ کے سجدے میں چلا جاتا ہے۔ فرمایا قربت کی انتہا ہے، یہ قرب ہے۔ تو شکر، وانحر، اور قربانی کر۔ فرمایا بدنی اور مالی عبادتیں اللہ کے لیے خاص کر۔ تو میں اور عطا کروں گا کیا؟ ان شانئک ھو الابتر، بے شک تیرا دشمن، کیا؟ تیرا دشمن ھو الابتر، وہی دم بریدہ رہے گا۔ ابتر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پہلے اس لفظ کو سمجھو۔ ابتر، بتر اور بوتیرا یہ لفظ استعمال ہوتے ہیں کہ جب کسی چیز سے خیر کاٹ دی جائے، عرب کہتے تھے بوتیرا، کسی چیز سے خیر کو کاٹ دیا جائے، ختم کر دیا جائے، بے خیر ہو جائے، بے نام ہو جائے، تذکرے ختم ہو جائیں، ٹھیک ہے؟ اسی طرح نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا مبتورہ جانور کی قربانی نہ کرو، مبتورہ بتر سے، اسی ابتر سے۔ تو مبتورہ کس چیز کو کہا؟ اس جانور کو جس کا دم کٹا ہو۔ آپ قربانی کے لیے جانور خرید رہے ہیں، اس کی دم کٹ جائے تو دم سے اس جانور کو کتنا خیر ملتا ہے، کتنی حفاظت کرتا ہے جانور آپ سے، تو گویا اس سے خیر کٹ گیا۔ تو جس چیز سے خیر کٹ جائے اس کو کہتے ہیں ابتر۔ تو سورت کے شروع اور آخر کو پھر جوڑ دیا، فرمایا میرا پیغمبر تجھ پہ خیر کے دروازے کھول دیے ہیں اور تیرے دشمن سے خیر کے دروازے بند کر کے رکھ دیے۔ ان شانئک ھو الابتر، بے شک تیرا دشمن ہی بے نام و نشان رہے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔